اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما. سورۃ بقرہ آیت نمبر 168 168. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، کوئی بھی حکم عام ہے کہ تمام لوگ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائیں۔ حلال کون سی ہیں، پاکیزہ کون سی ہیں؟ مما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ یہاں ایک اصول سمجھ آتا ہے کہ اصل میں زمین میں جو چیزیں بھی اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی اصل میں اباحت ہے، حلت ہے۔ زمین کی تمام چیزیں پاکیزہ ہیں جب تک ان کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ تمام سبزیات حلال ہیں، زمین پر اگنے والی تمام اجناس حلال ہیں، جب تک ان کی حرمت کی دلیل نہیں ہوگی تو وہ حلال ہیں، ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام جاندار، جانور، پرندے، وہ بھی اصل میں حلال ہیں، اصل میں حلت ہے، یعنی اصل میں ہر چیز ہمارے لیے جو ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں، جانور ہیں یا پرندے ہیں یا زمین میں اگنے والی چیزیں ہیں، یعنی اصول یہ ہے کہ اصل میں وہ حلال ہیں جب تک ان کی حرمت پر نص نہیں آ جائے گی، کوئی قطعی دلیل نہیں آ جائے گی۔ یہ آسان قاعدہ شریعت نے بتا دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ ایک لمبی فہرست نہیں بتا دی۔ زمین میں اگنے والی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اگر یہ فہرست ہوتی حلال کی پھر آدمی تھک جاتا، اتنی چیزیں ہیں زمین سے اگنے والی، اتنے پرندے ہیں، اتنے جانور ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بگلا حلال ہے، ٹڈیر حلال ہے، فلاں جانور حلال ہے۔ بھئی اصل میں تمام پرندے حلال ہیں،
ایک بتا دیا گیا کہ کون سے پرندے حرام ہیں، تمام جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ زمین میں اگنے والی تمام سبزیات حلال ہیں، کون سی حرام ہیں وہ الگ اس کی لسٹ ہے، منشیات ہیں وہ چیزیں وہ حرام ہیں۔ تو کھانے کے لیے کیا شرط لگائی؟ چونکہ ہمیں اللہ نے زمین سے پیدا کیا، مٹی سے، اور ہماری خوراک اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دی ہے، تو اس میں ایک شرط لگائی ہے، حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں پاکیزہ نہیں ہوتی، بعض چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں حلال نہیں ہوتی۔ اب گدھا جو ہے آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اوپر سواری کرتے ہیں، وہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پاک تو ہیں لیکن ان کا کھانا حرام ہے۔ بعض چیزیں حلال ہیں، وہ پاکیزہ اگر نہیں ہیں، پلید ہو گئی ہیں، وہ استعمال نہیں کرنی۔ حلال بھی کھانی ہے، حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلودہ ہیں، ہاتھ بلند کرتا ہے فضا میں، اللہ کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اس کی جو حالت ہے وہ قابل ترس ہے۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے مسافر کی، اس کی حالت قابل ترس ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کی غذا بھی حرام ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، میری دعائیں قبول ہوں، تو اسے اپنے رزق میں خصوصی دھیان کرنا پڑے گا۔ سود نہ کھائے، سود کے قریب نہ جائے، مشتبہ چیزیں جن میں اشتباہ ہے، حلال ہیں کہ حرام ہیں، ان سے دور چلا جائے، مزدور کا حق نہ کھائے۔ بعض چیزیں حلال تو ہوتی ہیں لیکن ان کا طریقہ حصول کا وہ حرام ہوتا ہے۔ آپ پیسہ حلال ہے، آپ رشوت کے ذریعے دیتے ہیں، وہی حرام ہو جاتا ہے۔ پیسہ تو حلال ہے، آپ ظلم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو حلال ہونا بھی شرط ہے اور پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی کا جو معیار ہمیں اسلام نے دیا ہے، اتنا معیار دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں بالخصوص پاکستان کو دیکھیں اور یورپین کنٹریز کو دیکھیں، مغربی ممالک کو، تو ان کی صفائی ستھرائی کا بہت اعلیٰ معیار ہے، ہمارا معیار بالکل گرا ہوا ہے۔ یہیں بیٹھے ہیں، آم کھائے ہیں، چھلکے اٹھا کر نالی میں پھینک دیے، یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ بلی اور کتا وہ بھی پخانہ کرتے ہیں تو اس کو اب دیکھو گے پور دیتے ہیں زمین میں، لیکن ہم کتنے کمزور ہیں۔ شہروں میں رہتے ہیں، اپنے گھر کا گند اٹھایا، گھر کے باہر رکھ دیا، اپنے گھر کو صاف کیا۔ اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ کوئی آدمی کتنا صاف ستھرا ہے، آپ اس کے گھر کا کچن اور اس کے گھر کے لیٹرین آپ چیک کر لیں۔ اگر گھر کا کچن اور لیٹرین کھالنے اور نکالنے کی جو جگہ ہے نا، اگر یہ صاف ستھری ہوگی تو سمجھیں کہ وہ گھر صاف ستھرا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے۔ میرا دوست بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک سکول تھا، تو وہاں معراج خالد کوئی بہت بڑا اس کا سکول تھا غالباً۔ جب ہمارے علاقے سکول میں آتا سب سے پہلے کیا چیک کرتا؟ سکول کی کنٹین ہے یا اس کا ہاسٹل ہے، اس کا کچن چیک کرتا اور لیٹرین چیک کر لیتا تھا چپ کر کے۔ یعنی یہ ایک نشانی ہے، جو قوم کھانے پینے میں صاف ستھری ہوتی ہے اور اس کی لیٹرینیں صاف ستھری ہیں، اس کا مطلب وہ صاف ستھرا آدمی ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ بھی ہے۔ تو مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے جب اس کا لباس صاف ستھرا ہے،
اسلام نے تو ہمارے لیے لازم کر دیا ہے کہ جمعے کے دن ایک دن لازم نہائیں، ہفتے میں ایک دن لازم، پھر جمعے کے دن رکھا ہے، فرمایا کہ جمعے کا غسل لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے بالغ آدمی پر، چونکہ پہلے سمیل آتی تھی، مزدور صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، ان کو لازم نہیں کیا گیا کہ روز صاف ستھرے کپڑے پہنو، غریب ہیں، جمعے کے دن لازم کر دیا کہ وہ نہا کر آئے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو استطاعت ہے تو جمعے کے دن کے لیے ایک الگ لباس بنا کر رکھے، یعنی یہ صفائی ستھرائی کا جو معیار ہے اسلام نے دیا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، غذا بھی صاف ستھرا، اور اپنے برتن دیکھیں، ہم لوگوں گھر جاتے ہیں، سچی بات ہے، گلاس میں پانی پیتے ہیں اسے عجیب سمیل آتی ہے، برتن کو اگر ہم بار بار نہ دھوئیں گلاس کو، اس سے چسکی کس طرح سمیل آتی ہے، ہم تو نہیں پی سکتے، اب اس کو صرف سے دھوئیں گے کس طرح آپ پینے کے قابل بن جائے گا، تو اس لیے صفائی ستھرائی کا یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ تو شریعت نے جہاں پاکیزہ حلال کھانا شرط لگائی ہے وہ پاکیزہ بھی ہے، بسا ہوا کھانا، ترکا بدبودار کھانا، یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہمارے روح کی صفائی کرتا ہے وہاں غذا بھی ہمارے جسم کے لیے پاکیزہ تجویز کرتا ہے۔ یہودیوں کے صحن غلیظ ہوتے تھے، اب دیکھیں یہودیوں کے صحن بہت صاف ستھرے ہیں، اپنے ملک کی حالات دیکھیں اور دیگر ممالک حالات دیکھیں، ہمارا ملک سچی بات ہے غلاظت سے بھرپور ہے، تربیت ہی نہیں ہو رہی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھانا کھانا ہے، حلال بھی ہو، وہ ذریعہ بھی حلال کا ہو، ایک حلال کا کھانا ہے لیکن ناجائز ذرائع سے حاصل کر کے وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ حرام۔ حلال کھانا ہے جب آپ کو خانقاہ پر آپ ادھر سے کھائیں گے وہ حرام ہو جائے گا، آپ اس کو بیمے کے ذریعے کھائیں گے حرام ہو جائے گا، سود کے ذریعے کھائیں گے حرام ہو جائے گا۔ کھانے کا فی نفس ہی حلال ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے جو سورسز ہیں، اس کے ذرائع ہیں، وہ بھی حلال ہونے ضروری ہیں۔ پھر حلال کھانا اس کا انسان کی تربیت پر اور اس کی اولاد پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، اللہ میری دعائیں قبول کرے، تو اس کو کھانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، حرام بالکل نہ کھائے۔ مزدور ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ پوری توجہ سے مزدوری کرے۔ ہمارے یہاں استاد بھی نہیں کرتے، ہیڈ ماسٹر ہے تو پڑھائیں گے، نہیں ہے تو کھیلتے بیٹھ رہیں گے، قاری پڑھائیں گے، نہیں ہے تو دیکھنا ہو تو چیٹنگ کرتے رہیں گے، وہ موبائل کے ساتھ کھیلیں گے، یہ ساری روزی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ مزدوری تو انہیں پڑھانے کے لیے نہیں ہے نا، موبائل سے کھیلنے کے لیے مزدوری آپ نہیں دے رہے، تو آپ پڑھاتے ہیں اور نفل شروع کر دیتے ہیں اب کام کے ٹائم میں، وہ نفل بھی آپ کا رزق حلال نہیں کریں گے، کیونکہ جو آپ نے مزدوری لی ہے وہ نفل پڑھنے کی نہیں لی، وہ نفل کا الگ ٹائم ہے، جب آپ ڈیوٹی میں آئیں تو آپ ڈیوٹی کو پورا کریں۔ تو حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ حلال کھانا کھائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، تو شیطان کے پیچھے چلو گے تو شیطان تمہیں حرام کھلانا شروع کر دے گا۔ یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے تو حلال کی ہیں، اب ہم ان کی حرام کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یار استاد یہ بتاؤ کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا کیسا ہے؟ بس جھاڑو کو اٹھائیں میں ضرورت ہے نا جی، جھاڑو نہیں دیتے مغرب کے بعد، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہماری عادتیں ساری ہندوانی بن گئی ہیں۔
اس ٹائم جھاڑو نہ دو، اس ٹائم یہ نہ لکھو، کاغذ پر رتہ نہ لکھو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، ساری خرافات ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیطان کیا جاتا ہے، وہ انسان کو حرام راستے پر چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ جانور صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ مختلف جانور جو اسلام سے پہلے یہ جانور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، مردوں کے حلال نہیں ہے، یہ شیطانی حرکات ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کہنا یہ بالکل خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ سورۃ نحل میں کہ جو تمہاری زبانیں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کرتے، بلکہ ایک اور اس کی تفصیل میں ایک حدیث بھی ہے اور سورۃ توبہ کی آیت بھی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے گلے میں ایک چاندی کی صلیب لٹکی ہوئی تھی، پھانسی کا نشان تھا۔ جس طرح مدھانی جوٹ ہوتا ہے نا، تو اگر یہ برابر ہو تو یہ ہلال کا نشان ہے، یہ ہلال احمر کا، اور اگر اس کی لمبائی زیادہ ہو اور اوپر چوڑائی سے تھوڑی ہو تو یہ پھندے کا نشان ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی ہے، یہ ان کی پھانسی کا نشان ہے۔ جس طرح ٹائی باندھتے ہیں نا، اس طرح لمبی ہو گئی، ادھر چھوٹی ہو گئی، تو اس کے گلے میں صلیب تھی چاندی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا جن کو تمہارے مشائخ اور تمہارے علماء حلال کہتے تھے تم ان کو حلال جانتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ جن کو تمہارے مشائخ اور تمہارے علماء حرام کہتے تھے ان کو تم حرام سمجھتے تھے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی اگر علماء اور مشائخ جو کہیں ہم ان کی بات اس بنیاد پر مان لیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کی بات ماننا لازم ہے، تو یہ عقیدہ میں خرابی ہے۔ ہاں اگر آپ علماء سے پوچھتے ہیں اور علماء سے سوال یہی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ، کتاب و سنت اس میں کیا کہتے ہیں، اب مولوی اگر ڈنڈی مارتا ہے تو یہ عذاب اسی کے سر ہوگا۔ لیکن آپ اپنا ذہن بنائیں کہ جب مجھے کہیں واضح دلیل مل جائے گی تو اس وقت میں اپنے عالم کی بات کو چھوڑ دوں گا، تو اس وقت آپ نے اس کو رب نہیں بنایا۔ یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور بعض لوگوں میں۔ ہم بھی علماء سے سوال کرتے ہیں، لیکن جب علماء کی بات ثابت ہو جاتا ہے دلائل کے لحاظ سے کہ یہ درست نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کے معاملات ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں کہ شاگردوں نے اپنے استاد کی مخالفت کی ہے۔ تقریباً فقہ حنفی کے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد ابو یوسف، امام محمد اور ظفر یہ ان سے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر یہ اختلاف کرنا مضر تھا تو سب سے پہلے مجرم ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ جب یہ جرم نہیں ہے تو جرم ہے بھی نہیں۔ جب دلیل آ جائے، آپ جا رہے ہیں پھر مولے بول کی طرف اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں نے جانا تو باٹی مغلے کی طرف تھا، تو آپ پھر بھی اگر چلے جائیں تو پھر آپ جاہل ہیں، پاگل ہیں یا ضدی ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ راستہ یہ نہیں ہے، راستہ ادھر ہے، اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ یو ٹرن لے لیں گے، واپس آ جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عقل کی دلیل ہے، یہ عقل کا تقاضا یہی ہے۔ صحابہ کرام تابعین کا یہی منہج ہے۔ کئی معاملات ایسے تھے صحابہ کرام کو جب علم ہوا، صحابہ کرام نے اپنے موقفات سے رجوع کر لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ادھر اس کا منہ کر دو، چھوڑی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، بند کرو۔ ہاں جی
ہاں جی آگے کیا فرمایا؟ بلا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قدموں کی پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدموں کے نشان پر جانا۔ جب آپ کسی کے قدموں کے نشان پر چلیں گے تو جہاں وہ پہنچے گا آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ چور کا کھرا تلاش کرتے ہیں نا، اگر آپ کھرے پر چلتے جائیں تو آخر کار آپ کہاں پہنچیں گے؟ چور تک پہنچ جائیں گے۔ جب آپ شیطان کے قدموں پر چلیں گے تو شیطان کا آخری قدم کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا، تو آپ بھی کہاں پہنچ جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتا ہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ انما یامرکم، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا۔ شیطان کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ حرام کھانا، یہ برائی ہے، اور تھپڑ مارنا، یہ بھی برائی ہے۔ کسی کو چوٹ گولی مار دینا، یہ بھی برائی ہے۔ ایک بے حیائی ہے، وہ برائی جس کے اندر پرجانی کا کنسیپٹ پایا جائے، گالی نکالنا، کسی سے آنکھوں کے اشارے بے حیائی کے کرنے، بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، یہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کرنے سے انسان دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر پیچھے ہٹتا بالکل ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ بے حیائی برائی سے بھی خطرناک ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ تمہیں بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، برائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اب دیکھنا شیطان نے سب سے پہلا وار کس پر کیا تھا؟ آدم علیہ السلام پر۔ آدم علیہ السلام کو اس نے کیا کہا؟ اس درخت کے پاس جا، یہ کر، یہ کر، یہ کر، اگر تو درخت کے پاس جائے گا تو مرے گا نہیں، فرشتہ بن جائے گا۔ اب یہ وسوسے ڈالے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، کس نے؟ ابلیس نے۔ اب جب وسوسے ڈالے اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس کے رزلٹ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر جو نورانی لباس تھا وہ نورانی لباس اتر گیا۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت میں اگر فطرت مسخ نہ ہو تو انسانی فطرت میں حیا موجود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں مردوں سے اگر بے حجابانہ باتیں کر رہی ہوں، جب آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ اپنا دوپٹہ سائز کر لیں گی، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لیں گی، کیونکہ ان کے اندر حیا تو موجود ہے۔ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ چونکہ بے حیا تھا، اس کے سامنے اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ جب آپ کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ فوری طور پر اپنے اوپر دوپٹہ کر لیا، سینے کو اپنے اس آنچل کو سینے پر ڈال لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر بنیادی طور پر حیا موجود ہے۔ لیکن جب انسان کو شیطان اتنا برباد کر دیتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ کام کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، حیا کے بارے میں باتیں سمجھا رہا تھا۔ آج ہو رہا ہے اس کو جانے دو۔ ایک آپ نے تاریخی جملہ فرمایا کہ پہلے انبیاء کے کلام میں سے جو لوگوں نے باتیں پائی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو تیرا دل چاہے کر پھر۔ یعنی جب انسان کے دل سے حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان ساری حدیں کراس کر لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوری طور پر کیا ہوا؟ وہ جو نورانی لباس تھا وہ اتر گیا۔ فوراً آدم علیہ السلام نے محسوس کیا میں تو ننگا ہو گیا ہوں۔ بیوی نے محسوس کیا، حالانکہ جنت میں آدم اور حوا کے بغیر کوئی اور تھا بلا؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام تھی اور آدم علیہ السلام سے، حالانکہ مرد عورتیں مخصوص اوقات میں ننگے بھی ہو جاتے ہیں۔
لیکن دیکھا کہ وہ جو ہی وہ نورانی لباس ہٹا تو پریشان ہیں، انہوں نے جنت کے بڑے بڑے جو پتے تھے توڑے اور اپنے جسم پر چادروں کی طرح لپیٹنے شروع کر دیے۔ یہ شرم حیا کا تقاضا ہے۔ جب انسان برے ماحول میں رہتا ہے آہستہ 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 آہستہ، اب دیکھیں ہمارے گھروں میں ٹی وی، انٹرنیٹ، اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹیاں جینز کی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، باپ ان کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے پھرا رہے ہوتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلسل وہ گناہ کے مناظر دیکھ دیکھ کر، بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر باپ کے دل سے بھی حمیت اور غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جب انسان ماحول میں رہتا ہے نا، آہستہ 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 انسان کے دل میں وہ حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی میں رہ کر آپ 40-45 سینٹی گریڈ گرمی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو لوگ ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں وہ اس موسم پاکستان نہیں رہ سکتے، کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مرغابیاں سائبیریا کے علاقے سے آتی ہیں، روس سے علاقے سے آتی ہیں، کب آتی ہیں؟ سردیوں میں، وہاں اتنی سردی ہوتی ہے کہ ادھر آ جاتی ہیں۔ جب گرمیاں آتی ہیں مارچ میں، اپریل مارچ میں، وہ مرغابی واپس چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے تو بہت خوشگوار ماحول ہوتا ہے، ان کے لیے وہ ماحول بہت گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی جس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے وہ اس ماحول کو برا نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ پاکیزہ ماحول میں رہتے ہیں، پاکیزگی کا ماحول ہے، تو آپ دیکھیں شرم حیا رہے گا، بچیوں میں شرم حیا، بچوں میں شرم حیا۔ جب آپ گھروں میں ننگی ساری چیزیں اور عورتیں گھروں میں جینز کی پینٹیں پہنے اور کچھے پہنے شروع کر دیں تو پھر شرم حیا ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان، اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ شیطان سب سے اہم کام عقیدے کی خرابی ہے، لیکن شیطان ڈائریکٹ انسان کا عقیدہ خراب نہیں کرتا، بعض کا کرتا ہے، لیکن جو دیندار لوگ ہیں ان کو گناہوں کے ذریعے بدعقیدگی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن تمہارے درمیان یہ بغض اناد یہ پیدا کرے گا جس کی بنیاد پر پھر قتل و غارت یہ چیزیں ہوں گی۔ اسے پتا کہ میں جزیرۃ العرب میں شرک نہیں کرا سکتا، لیکن تحریش پیدا کی اس نے، قبیلوں کو لڑا کر برباد کر دیا۔ تو بعض دفعہ شیطان انسان سے عقیدہ ڈائریکٹ خراب نہیں کرتا، پھر جب بھی حیائی میں انسان آ جاتا ہے پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بے حیائی ایک مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں بے حیائی کے بعد پھر کوئی حرج نہیں یار، وہ بھی تو بندہ ہے، پھر غیر مرد کو اپنے چولہے پر بٹھا دے گا، پھر اپنی بہن کو پیر لے کے پھرتا رہے گا، پھر آہستہ 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 بے دینوں سے اس کی دوستیاں ہو جائیں گی، پھر شرک اور بدعت کرنے والوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے کئی مراحل ہیں۔ چھت پر پہنچنا ہو تو ڈائریکٹ انسان نہیں پہنچتا، تو سٹیپ بائی سٹیپ چھت پر پہنچتا ہے سیڑھیوں سے چڑھ کر۔ ایسے شیطان جب گمراہ کرتا ہے وہ بڑے اس کے پاس یہ ایسا کامیاب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے کروڑوں سال گزر چکے ہیں، وہ اس نے شرک کے بھی نئے نئے مظاہر پیدا کیے ہیں۔ کبھی بت پرستی کراتا تھا، اب کسی ملک ہندوستان میں شرمگاہوں کی پوجا ہوتی ہے، ہندو شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، جو کنکر ملے ہوئی ان کے شنکر بن جاتا ہے، ہر ایک کی پوجا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے جو قبریں ہیں وہ قبروں کی پوجا شروع کروا دیتا ہے، جو قبروں کو نہیں مانتے، پوجا نہیں کرتے، ان کو کسی اور انداز سے بے دینی کی طرف لے آئے گا۔ مسلسل لگا ہوا ہے کہ ہر انسان تباہ ہو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، راندہ درگاہ ہو گیا، معافی نہیں مانگی، تو مجھے ڈھیل دے، میں انسانوں کو تباہ کروں گا، ان کو وسوسے سے ڈالوں گا، صرف تیرے جو مخلص بندے ہیں، خالص تیرے بندے ہیں وہی بچ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطانی چالوں سے بچنا ہے تو اخلاص پیدا کرنا پڑے گا، اخلاص کے بغیر کوئی آدمی شیطان سے نہیں بچ سکتا۔
اور عقل مند آدمی وہ ہے، صرف عقل مند آدمی نمازیں پڑھنے والا نہیں ہوتا. وہ دیکھیے کہ یہ فتنے، یہ وسوسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ایمانداروں کے اللہ قرآن میں صفت بیان کرتا ہے. جب شیطان ان سے چھیڑ خانی کرتا ہے، جو انہیں پتہ چلتا ہے فوراً سمجھدار بن جاتے ہیں کہ یہ فتنے کہاں سے، یہ کہاں سے اثرات آ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ڈائریکٹ تو نہیں کہتا تمہیں، ڈائریکٹ تو تمہیں حکم نہیں دیتا، وہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. جب انسان وسوسوں کا اسیر ہو جاتا ہے تو گویا کہ ہم اس کا حکم مان رہے ہیں. جب خواہشات کا انسان اسیر ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، کہ گویا کہ ہم شیطان کے حکم مان رہے ہیں. تیسری کس بات کو حکم دیتا ہے؟ فَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو. بے حیائی کو حکم دیتا ہے، برائی کا بھی اللہ کے بارے میں. کیسے مثال کرو؟ اللہ جی وہ تو کائنات کا نور ہے، یہ ہر طرف اللہ ہی نظر آتا ہے. اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنی جی ہر چیز میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے خدایا، جس نے تیری حقیقت کو پایا. ہر چیز میں تو ہی تو ہے. یا اللہ تو جی ہر جگہ ہے. ایسی باتیں جس کو صحابہ نے نہیں کہا، جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، جس کو ہمارے اسلاف نے بیان نہیں کیا، وہ کہنا جی اللہ تو ہر جگہ ہے. اچھا اللہ ہر جگہ ہے تو دعا کے لیے ہاتھ کہاں اٹھاتے ہو؟ اس کو موبائلات بنا لو، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. ہر طرف جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اوپر آسمان پر ہے. پھر اللہ کی صفتیں، وہ تو جی جس طرح چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے وسیلے چاہیے. پھر اللہ کی صفتیں، اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں اور مثالیں پیش کرنا. یہ شیطان مختلف انداز سے انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. یاد رکھیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کے بارے میں اپنی زبان سے وہ جملے کہنے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں. اپنی مرضی سے اللہ کی صفتوں کا انکار نہیں کرنا، اپنی مرضی سے اللہ کی صفتیں خود بیان نہیں کرنی، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثال تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اللہ کی مثالیں بیان نہیں کرنی. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، اطاعت کرو، پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو بنیادی طور پر ہم کس کے پابند ہیں؟ جو اللہ نے اتارا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اتبعوا القرآن، کہ قرآن کی اتباع کرو. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے. اب اللہ نے کیا اتارا ہے؟ اللہ نے قرآن سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، حکمت بھی اتاری ہے. تو کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ اللہ نے اتاری ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بھئی ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کے طریقے کی، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اس راستے پر چلیں گے. باپ دادا سے مراد کیا ہے؟ میرے باپ دادا کا جو مذہب تھا، رازق پرست خان کا جو مذہب تھا، احمد خان کا جو مذہب تھا، محمود خان کا جو مذہب تھا، میرا وہ مذہب ہے. ایک تو باپ دادا یہ ہو گیا. ایک باپ دادا ہمارے بزرگوں کے بزرگ، ہمارے مولوی سے اوپر ان کے مولوی، اوپر مولوی، اوپر مولوی، اوپر مولوی، اوپر آئمہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو آسمان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتارے جانے کے پابند نہیں ہیں،
ہم کس کی پیروی کریں گے؟ جو ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ اب یہ کن لوگوں کا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا قول نقل کیا ہے۔ ہاں اگر باپ دادا انبیاء ہوں، اگر باپ دادا انبیاء ہوں تو پھر باپ دادا کی پیروی دین ہے۔ اگر باپ دادا انبیاء نہیں ہیں پھر باپ دادا کی بات دین نہیں ہے، باپ دادا کی بات کے مقابلے میں آسمان سے اتری بات دین ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز ایک قوم جانتی نہیں ہے، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اجنبی تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، بعد الاسلام و غریبا، اجنبی تھا، حالانکہ دین ابراہیمی تھا، ملت ابراہیمی ہے۔ عرب کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے وکال تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو حقیقی ملت ابراہیمی تھی، انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، چونکہ وہ اس دین سے واقف نہیں تھے۔ آج بھی معاشرہ چونکہ ہندو رسومات پر مبنی ہے، خاندانی اطوار اور اقدار پر مبنی ہے، تو جب ہم آسمان کی اتری ہوئی سوغات پیش کرتے ہیں تو انسانی مزاج ان سوغات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سوغات ہوتی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اس سوغات کو انٹروڈیوس کرایا جائے، اس سوغات کو متعارف کرایا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس سوغات کو قبول نہیں کر رہے انہیں سمجھ آئے کہ یہ سوغات ہے، یہ تحفہ ہمارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اب کیا خیال ہے ایک آدمی بچہ گھر سے جائے 20-30 سال کے بعد واپس آئے تو باپ اس کو تو نہیں پہنچانے گا، کیا وہ باپ اس کو گھر آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا، حالانکہ اسی کا بیج ہے، اسی کا بیٹا ہے، اس کو گھر نہیں آنے دے گا چونکہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو دین حقیقی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ باپ دادا کی شیطان نے وہ سبق پڑھا رکھے ہیں جس کی وجہ سے آدمی باپ دادا کے لائن پر ایسا فٹ ہو گیا ہے کہ ظاہری دلائل بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے انسانی مزاج تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کو تیری قوم چونکہ نئی مسلمان ہے، ورنہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے میں اس کو گرا کر بیت اللہ کو حتیم پر کھڑا کروں۔ تو اس میں یہ دعوت کی حکمت بھی ہے کہ جو لوگ بے سمجھ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ اب دیکھتے رہیے دکان پر کپڑا فروش کپڑے کی کتنی خوبیاں بیان کرتا ہے، گھڑا بیچنے والا گھڑے کے ٹھنگورے مار مار کے چیک کراتا ہے، آدھا گھنٹہ ایک کسٹمر کو دیتا ہے، اسے پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ داعی کو بھی اجر کا لالچ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ علی اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے تیرے پاس جو سرخ اونٹ ہے ان سے بہتر ہے۔ جب آدمی کو پتہ چلے کہ یہ کروڑوں روپے کی جو اونٹ ہے ان کے مقابلے میں ایک آدمی کو راہ مل جائے وہ بہتر ہے، وہ کتنی محنت کرے گا اس ایک آدمی پر۔ ہم چونکہ جاہل ہیں، ہم اپنے مال پر تو محنت کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے پر محنت نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے ہیں ہم کس کی پیروی کریں گے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھائیں بھائی باپ دادا کی بات دین نہیں ہوتی۔ جبرائیل ہمارے باپ پر نہیں اترا، ہمارا باپ پیغمبر نہیں ہے، ہم کس کے پابند ہیں؟ آسمان کی اتری ہوئی وحی کے پابند ہیں، جبرائیل کے لائے ہوئے پیغام کے پابند ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی باتوں کے پابند ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اے نبی ان سے کہو تم جو کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کی مانیں گے، اگرچہ تمہارے باپ دادا بے عقل ہوں پھر بھی
اگر تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، لا یعقلون شیئا، وہ کوئی چیز بھی نہ جانتے ہوں، کسی بات کا عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ انہیں ہدایت ہو، تم پھر بھی باپ دادا کی بات مانو گے؟ معلوم ہوا اگر باپ دادا کی بات عقل پر مبنی ہو، باپ دادا کی بات ہدایت پر مبنی ہو، تو پھر ماننے میں انکار نہیں ہے۔ قرآن سے یہ نص موجود ہے، اگر باپ دادا کی بات قرآن و حدیث پر مبنی ہو، عقل کے تقاضوں پر پوری اترتی ہو، آسمان سے اتری وحی کے مطابق ہو، تو پھر اس کو ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ وہ انزل اللہ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو ایک کیسی ہے، جیسے ایک چرواہے کو بلایا جاتا ہے، بھینس اب بھینس کو بلاتا ہے، بھینس کی آواز سنتی ہے کہ مجھے آواز تو آ رہی، عابد خان آواز دے رہا ہے، بھینس یا باتیں کر رہے ہیں، بھینس آپ کی باتوں کی آواز تو سنتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بلا رہا ہے، یہ باتیں میرے متعلق ہو رہی ہیں، کس کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ کافروں کی مثال ہے کہ جس طرح ایک جانور کو بلایا جاتا ہے، جانور وہ باتیں سنتا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ صرف آواز سنتا ہے یا ندا سنتا ہے، یہ تو اب اس کی پکار کی آواز سنتا ہے، کوئی بندہ آواز چیخ رہا ہے، یا لوگوں کی باتیں سنتا ہے، بس جانور اتنی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن سمم بکمن، یہ کافر جو ہیں ان جانوروں جیسے ہیں، بے دینی نے، شرک اور کفر نے اور گناہ نے ان کے اعضائے رئیسہ کو معطل اور بیکار کر دیا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، عقل، شعور، وہ مسخ ہو جاتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی گناہ کرتا جائے گا، جتنا کہ گناہ کرتا جائے گا، گناہ کی وجہ سے گناہ انسان پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو اس نے نیکی کر کے وہ نیکی والے پانی سے مانجا مار لیا، صفائی کر لی، وہ نقطے دھل جائیں گے۔ اگر اس نے نقطوں کو نہ دھویا، وہ نقطے جمع ہو کر پورے دل کو کالا کر دیں گے۔ جب دل کالا ہو جائے گا، قرآن آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں چپس ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، فرش کس کا بنا ہوا ہے؟ چپس کا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس کے باہر بنالی بنا کر اس میں 1 فٹ پانی کھڑا کر دیں، 10 مہینے بعد بھی آئیں گے، جو فضا سے اڑ جائے گا پانی وہ تو ختم ہوگا، یہ ایک قطرہ نہیں چوسے گی۔ ایسے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، باپ دادا کی رسموں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، بدعات کرنے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی بنیاد پر، تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ سخت دل نیکی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو آدمی دینی ماحول سے دور رہنا شروع کر دیتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں جمعہ لازم کر دیا ہے۔ ہر آدمی پر جمعہ لازم ہے، غلام ہے، مسافر ہے، مریض ہے، عورت ہے، وہ جمعے سے مستثنا ہے۔ باقی ہر آدمی پر جمعہ لازم ہے۔ جو 3 جمعے سستی سے نہیں پڑھتا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر جو آدمی پیچھے بیٹھنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو ایسا ایسا نیکی سے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو جس طرح وقفہ زیادہ ہو جائے تو انسان دور ہو جاتا ہے، ایسے اگر آپ جمعے میں نہیں آئیں گے، یہ میرا دودھ کا کاروبار ہے، میرا سینٹر ہے، میرا فارم ہے، میرا یہ مزدور تھا، تو دیکھیں کہ پھر انسان وہ بے دین ہوتا جائے گا، بے دین ہوتا جائے گا، دین اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا، پھر قیمتی باتیں اس کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ قرآن نہایت نفیس کلام ہے، اس کے لیے نہایت نفیس دماغ چاہیے۔ نفیس کلام کے لیے سمجھنے کے لیے نفیس دماغ چاہیے، قیمتی دماغ چاہیے۔ اس لیے اللہ قرآن فرماتے ہیں الاعراب، جو عرابی دیہاتی لوگ ہیں، اشد و زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں،
چونکہ مدینہ سے باہر رہتے ہیں، محمد کریم کے پاس زیادہ نہیں بیٹھتے، ان کے دل میں نفاق اور یہ کفر زیادہ ہے۔ آپ بھی اگر دینی مجالس میں نہیں بیٹھیں گے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ کے دل سخت ہوتے جائیں گے، دین سے بے خبر ہوں گے، دین کی باتیں آپ پر اثر نہیں کریں گی، وقتی بازی کی محفل میں بیٹھیں گے، ہنسی مذاق میں بیٹھیں گے، جتنا آپ یخ 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 کرتے رہیں گے، یہ آپ کے یخ یخ آپ کے دل کو سخت کرتی رہے گی۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ آپ جتنا کم ہنسیں گے، آپ آزما کے دیکھ لیں، جتنا آپ زیادہ ہنسیں گے آپ کا دل مر جائے گا۔ جتنا بے دینوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کو نرم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، کبھی کبھی قبرستان گیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ یعنی میت جنازہ پڑھنا کتنا ثواب ہے کہ ایک صرف جنازہ پڑھنا، آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا ثواب ہے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنا، تدفین تک ساتھ جانا 2 احد پہاڑ جتنے ثواب ہیں۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ایک تو مسلمان کا حق ہے، دوسرا آپ جائیں گے تو آپ کا دل بھی مسلسل نرم ہو جائے گا۔ قبرستان جائیں، قبرستان جانے سے عبرتیں ہوتی ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، عبرت کے مقامات پر ہم نہیں جاتے، تو جتنا آپ کوشش کریں اپنے دل کو جتنا نرم رکھ سکیں، جتنا آپ کا دل نرم ہوگا، جتنی زمین بھربھری ہوگی، جتنے ہل چلا چلا کر زمین کو آپ نے بھربھرا کر دیا ہے، وہ بیج کو قبول کرے گی، وہ جڑوں کو اس کی جڑیں نیچی جائیں گی، وہ سبزہ اگائے گی، وہ فصل اچھی پیداوار زمین دے گی، کیونکہ آپ نے اس کو ہل چلا چلا کر اس کو ہلا ہلا کر سورج کی روشنی سے گزر کر اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے نرم ہوتا ہے، آخرت کے فکر سے نرم ہوتا ہے، قبرستان مردوں کو دیکھنے سے نرم ہوتا ہے، عذاب قبر کے حالات سے دل نرم ہوتا ہے، اور قیامت کی باتیں سن کر دل نرم ہوتا ہے، مسجد میں بار بار آنے سے آپ کا دل نرم ہوگا، ہر قدم پر آپ کا گناہ گرے گا، ہر قدم پر آپ کا درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پر آپ کی نیکی ملے گی۔ جب یہ آپ کا دل اتنی نیکیاں مل جائیں گی، جب مسجد میں آئیں گے تو آپ خطیب کی بات اور جمعے کے خطبے آپ پر مؤثر ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو نرم کریں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں۔ ساری رات بیٹھتے ہیں، کتنا دودھ بیچی آئے بچت ہوئی ہے، بھائی بیتی آئے بچت ہوئی ہے، گاند اتنی بیچی آئی، ساری رات دن رات ہماری انگلی توڑتے گزر جاتی ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا کریں آج میں نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں، تکبیر اللہ سے مجھے کتنے ملے ہیں، کتنا میں نے صدقہ کیا ہے، کتنی میں نے نیکی کی باتیں کی ہیں، کتنا میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، یہ موازنہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی مثال ہے سمم بکمن، بہرے ہیں وہ، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یاقلون، بس انہیں عقل بھی نہیں ہے۔ تو آج یہیں تک بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بھائیو اپنی آخرت کی فکر، یہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں، یہ آصف سرگانا فوت ہو گیا، ہمارا شاگرد تھا، جوانی بھی ابھی اس نے نہیں دیکھی پوری۔ کیا اسے پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے؟ پنکھا لگاتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، اللہ کی حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ بلوچ لڑکا فوت ہوا ہے جو دیہڑی کی باتیں کل ہم یہ دیہڑی کریں گے، لیٹا ہے اٹھ نہیں سکا۔ یہ سرگانا جس نے عظیم علی پر وہ بیچارہ اس نے مزدوری کی ہے، اور مزدوری کے بعد وہ ٹھنڈا پانی بھی آئے، چائے پینے لگا ہے، اللہ کی حاضر ہو گیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم 80 سال کیوں کہ مریں گے۔ مسلمان کون ہوتا ہے عقل مند؟ جو اپنی موت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔
سیاح کاروباری آدمی کاروبار کی تیاری کرتا ہے، سیاح ذمہ دار وقت ضائع نہیں کرتا، اور سیاح مسلمان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی طرف بلاوا آئے اس وقت میں نہ کہوں کہ اللہ مجھے یہ کرنے دے وہ کرنے، اس لیے بعض صحابہ کرام جب سوتے تھے تو اپنے سرانے کے نیچے وصیت نامہ رکھ دیتے تھے کہ اگر ہم مر جائیں، جب ہماری لاش کو اٹھایا جائے گا تو سرانے کے نیچے وصیت نامہ میں لکھا پڑا ہوگا۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ہر کام کا انجام اچھا فرما دے، اور ہماری اولاد کو صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں ایمان موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں سب کو جمع کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے، یہاں سے فضلاء اور صالحین تیار ہوں، اور یہ اسلام کا مرکز بنا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔